انسان ہی وہ مخلوق ہے جس سے شعور دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دے دیا اور اس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اشرف المخلوق ہونے پر، کیونکہ درست اور غلط کا پیمانہ سکھا دیا، لیکن اختیار دے کر اس کو اپنی مرضی کرنے میں کوئی زور زبردستی نہ رکھی۔ لیکن انسان نے نہ خود اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے کی کوئی اہمیت جانی اور نہ ان لوگوں نے جانی جو بیٹھے بیٹھے بنا سوچے سمجھے اس رشتے کی اہمیت کے بارے میں صرف چند جملوں سے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے مرتب کر دیتے ہیں، جس رشتے کی بنیاد ہی سے تمام انسانی رشتے جڑتے ہیں اور جن دو لوگوں کی پوری زندگی کا بندھن اتنا غیر اہم ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس پر اور زیادتی کہ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے یا اپنی پسند ناپسند ظاہر کرے تو انا کے مسئلے بنا لیے جاتے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ ہمدردیاں جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا نبھانے لگ جاتے ہیں، اور پستے وہ لوگ ہیں جو ایسے بندھن کا شکار ہوتے ہیں اور پھر نسلوں تک یہ تباہی نظر آتی ہے۔ اور مورود الزام بھی وہ ہوتے ہیں جو اس میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو بیچارے ان تکلیفوں میں اس مس میچ سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ہے نا پھر بے وقوف بھی لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں کہ انہیں شاید زندگی گزارنی ہی نہیں آتی۔ کبھی کوئی شوہر کو برا سمجھتا ہے، کبھی کوئی بیوی کو، لیکن اس اہمیت کو نہیں جانتے جس کو نہ جانتے ہوئے یہ رشتے جوڑے گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کیا کیا ان پر بیتتی ہیں، کس کس کرب سے گزرتے ہیں، رشتے جوڑنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج میں اس طرح کے چند رشتوں کی سچی داستان سناؤں گی، جن میں سے کچھ تو دنیا سے چلے گئے ان بے رحمیوں کا شکار ہو کر، اور کچھ بھگت رہے ہیں اور ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں، وہ رشتے بھگت رہے ہیں جو ان کے وجود سے رشتے بنے۔ صلاح الدین ایک سرکاری محکمے میں انجینئر تھے جن کا تعلق نامی گرامی عزت دار خاندان اور امیر کبیر گھرانے سے تھا، طبعاً بھی انتہائی شفیق، مہربان، ایماندار، وفادار پرسنالٹی کے مالک تھے، اور اپنے گھرانے سے بھی بہت محبت کرنے والے، اپنی بیوی سے انتہائی محبت کرنے والے۔ گھر کا سارا نظام بیوی ہی چلاتی اور بہت ہی سمجھدار، اعلیٰ منتظم اور غریب پرور روبدار پرسنالٹی کی مالک تھی ثریا بیگم، جو صلاح الدین صاحب کی بیوی تھی۔ فی زمانہ بہت ہی عیش و عشرت، سادگی اور محبت بھرے رشتوں کے ساتھ یہ گھرانہ چل رہا تھا۔ صلاح الدین صاحب کی تین بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور 3 بیٹیوں کی۔ صلاح الدین صاحب اس دار فانی سے جا چکے تھے، گھر کا تمام نظام اب ثریا بیگم چلا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، اس دوران رحمان کی شادی کی باری آ گئی، سبھی ایکٹیو ہو گئے، ہر کوئی دلچسپی لے رہا تھا۔ رحمان کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی، اونچے لمبے قد پر خوبصورت نقش، صاف رنگت اور بھرے جسم کا مالک، جو بھی ڈریسنگ کرتا خوب جچتی اور ڈریسنگ بھی بہت اچھی کرتا۔ ان سے 3 بڑے بھائی احسان، نعمان، فرحان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ آپا بھی جو سب سے بڑی بہن تھی اور ان سے 2 چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں۔ سب ماشاءاللہ بہنیں اپنے اپنے گھر میں خوش تھیں، اور رحمان کے بھائی اور بھابیاں رحمان کے لیے رشتہ دیکھنے میں یا شادی میں بہت دلچسپی لے رہے تھے۔ جو سب سے بڑے بھائی احسان صاحب اور بھابھی اس میں بالکل ایکٹیو نہ تھے، بس ان کی دلچسپی شادی کی حد تک تھی۔ فرحان بھائی چاہتے تھے
کہ رحمان کی شادی ان کی سالی سے ہو جائے، اور نعمان بھائی چاہتے تھے کہ رحمان کی شادی ان کی سالی سے ہو جائے۔ تو جناب رحمان بھائی کی تو خوب آؤ بھگت ہوتی، کبھی وہ نعمان بھائی کے ساتھ ان کی گاڑی کے سوار ہوتے اور کبھی وہ فرحان بھائی کے ساتھ، لیکن ثریا بیگم بس بچوں کو دیکھ رہی تھی اور ان کی دلچسپیاں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ابھی آپا بھی اور دوسری بہنوں کی کوئی رائے نہ آئی تھی۔ تو اچانک پتہ چلا کہ آپا بھی نے رائے دی کہ جو بڑی بھابھی تھی ان سے ذرا ان کی زیادہ دوستی تھی، وہ ان کا زیادہ احترام کرتی تھی اور ان کے طور طریقے ادب آداب ان کو زیادہ پسند تھے۔ تو لہٰذا آپا بھی نے اپنا ووٹ یعنی اپنا مشورہ، اپنی دلچسپی بڑی بھابھی جو کہ اس رشتے میں اتنی ایکٹیو یا ان کی کوئی ایسی دلچسپی نہ تھی کہ بھی کہاں ہو، جہاں بھی ہوگا بہت اچھا ہے، لیکن آپا بھی نے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ آپ بڑی بھابھی کے خاندان سے لے کر آئے یا ان کے سسرال سے لے کر آئے، کیونکہ بڑی بھابھی میں ان کی دلچسپی آپا بھی کی زیادہ تھی۔ انہوں نے ثریا بیگم سے کہا کہ بڑی بھابھی کی عادات کا تو آپ کو پتہ ہے، تو فیصلہ ہو گیا، اور جیسے ہی ان کے خاندان کی بات کی اور ان کی ایک کزن سے رشتہ طے ہو گیا، نہ ہی ان کے بارے میں پتہ کیا، نہ ہی بڑی بھابھی کو اپنی اس کزن کے بارے میں کچھ خاص پتہ تھا، کیونکہ وہ شادی ہو کر اپنے گھر میں تھی اور وہ ان سے ملاقاتیں بھی پتہ نہیں کئی سال پہلے کی ہوں گی، نہیں جانتی تھی ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی بغیر کسی پتہ کرنے کے، ملنے جلنے کے یا عادات کے بارے میں یا طبیعتوں کے بارے میں رشتہ طے ہو گیا، کچھ پتہ کیے بغیر، اور نہ رحمان کی پسند پوچھی گئی کہ نہ اس کو بھی ساروں نے مل کے بس رشتہ طے کر دیا، اور بھی آپا کے کہنے پر کہ بھی بڑی بہن ہے انہوں نے کہہ دیا تو یہ صحیح ہی ہوگا، سارے اس پر راضی ہو گئے اور یوں بغیر دیکھے رشتہ طے ہو گیا، اور بغیر کوئی لمبی چوڑی ملاقاتیں کیے رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اور آپا بھی نے بھی اس بات کی کوئی ذمہ داری نہ سمجھی کہ یہ تمام عمر کے رشتوں کی بات ہے، یہ تو غور کریں آپا، یہ لوگ مزاجن بھی کوئی بات ان میں ملتی ہے جو ہم میاں بیوی بنانے والے ہیں یا شادی کرنے والے ہیں یا فزیکلی بھی کوئی میچ ہے یا نہیں، یعنی جیسے ایک کام ہے کر کے فارغ بس شادی ہو جائے، اس سے آگے کی تو کوئی سوچتا ہی نہیں، بعد میں تو کوئی واقف ہی نہیں بنتا، یا وہ دونوں بھگتتے ہیں، یا جو مزور ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی ساری عمر وہ بھگتتا ہے، پھر آنے والی نسلیں جن کے بارے میں ہم کو ذمہ داری محسوس ہی نہیں کروائی جاتی یا ہم خود بھی اس چیز کو کبھی محسوس نہیں کرتے، شاید اس لیے کہ جس بات کی اہمیت ہوتی ہے اس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے غلط نتائج کے بارے میں اور اس کے اچھے نتائج کے بارے میں، تو جو اہمیت جس بات کی ہوتی ہے اسے انسان بھولتا نہیں، تو بھولتے ہم اگر اس کو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ شادی جو ساتھی بنتے ہیں دو ساری عمر کے لیے، انہوں نے ایک نسل تیار کرنی ہے، اور اگر ان کی اپنی تربیت بہترین ہوگی تو وہ یہ نسل کی تربیت بھی بہترین کر سکیں گے، ورنہ معاشرے میں ایسے لوگ پیدا کیے جائیں گے جن سے معاشرہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب شادی کی شادی آنے بجنے لگی اور دلہن بیاہ کر ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گھر سے دوسرے گھر آ گئی۔ پہلی ہی رات رحمان پریشان ہو کر کمرے سے باہر آ کر
بھائی بھابھی کو بتایا کہ دلہن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا آپ دیکھیں، تو پریشانی ہوئی۔ پتہ چلا کہ انہیں کوئی پرانی تکلیف ایسی ہے جس سے ان کو فٹس پڑتے ہیں، جو کہ گھر والوں نے بتایا ہی نہ تھا۔ خیر، بیماری تو کسی کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن پتہ لگنے سے انسان اس کے علاج کے یا اس کے احتیاط کے بارے میں تو ضرور سوچتا ہے۔ فزک وائز بھی دونوں کی کسی طرح میچنگ نہ تھی ڈیل ڈال میں، اور پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے پتہ چلا کہ مزاجن دونوں ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ کیا گزری ہوگی دونوں کے ساتھ، جو بھی خواب ہوں گے سب چکنا چور ہو گئے ہوں گے، کیونکہ باقی باتوں کے فرق سے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر طبیعت اور مزاجوں میں اتنا فرق ہو تو زندگی گزرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دن رات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و مباحثہ، اور رحمان بھائی کی نہ سریا بیگم، ان کی بیوی کی نہ سریا بیگم سے بنتی، اور نہ باقی تمام گھر والوں میں سے کسی سے ان کا مزاج ملتا، یا وہ عادتاً کسی سے مل کر خوش ہوتی، ایسا کچھ نہ تھا۔ غرض کے ہر کام ہر بات سے اختلاف ہوتا۔ حالانکہ یہ جرت سریا بیگم کے سامنے پہلی جو بہویں تھیں ان میں سے کسی کی نہ تھی، بلکہ بیٹوں کی بھی نہ تھی، کیونکہ وہ بہت ہی سمجھدار خاتون اور بہت ہی اچھے طریقے سے، ایک بیلنس طریقے سے اس گھر کو لک آفٹر کر رہی تھی۔ انتہائی سمجھدار، با اصول اور بہترین منتظم عورت تھی سریا بیگم، اور شوہر کے جانے کے بعد یعنی صلاح الدین کی وفات کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کی، اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھرانے کو لے کر چل رہی تھی، لیکن یہ سب اچانک کس طرح سے گھر کے ماحول میں فرق آ گیا۔ رحمان کے لیے اس ساری سچویشن کو سنبھالنا انتہائی مشکل تھا۔ ایک دوسرے کی مخالفت میں سب سے زیادہ اگنور بچوں کی تربیت ہو گئی، کیونکہ بچے ہر وقت والدین کی لڑائی دیکھتے اور گھر والوں کے ساتھ اختلافات دیکھتے، اور کبھی امی کی مخالفت میں سنتے ابو سے باتیں، اور کبھی ابو کی مخالفت میں امی سے باتیں سنتے، تو ان کی اپنی تربیت کا تو کوئی چیپٹر ہی نہ تھا۔ رحمان کے وہ سارے شوق اور ساری دلچسپیاں ہی ختم ہو گئیں، نہ اس کی شخصیت کی وہ ہنسی مذاق، بہترین لباس اور بہترین کھانے پینے کے شوق، کیونکہ جب ساتھی ہی آپ کے ہر عمل کا مخالف ہو تو دلچسپیاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی جیسے گھسیٹی جا رہی تھی، کیونکہ ان باتوں کا علاج تو کسی کے پاس نہ تھا، اور وقت کیسے بے حسی کا شکار ہو کر کانٹوں پہ چل رہا تھا، اس کا احساس کسی کو نہ تھا۔ وقت کی سنگینی نے بہت سی زندگیاں تباہ کی، ان کی شناخت ختم کی، اور اس طرح کے فیصلے کرنے والوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کسی پر کیا بیت رہی ہے یا کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے ان لاپرواہیوں کی وجہ سے، جس میں بڑے ہی پیارے ہمدرد رشتے شامل تھے، یعنی رشتہ کرتے وقت سارے ہی وہ پیارے رشتے، ماں بہن بھائی، سبھی لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ جو چیزیں قابل غور ہونی چاہیے رشتہ باندھتے وقت اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ اور کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس نقصان کا کون ذمہ دار ہے۔ وقت اسی طرح دکھ تکلیف بے حسی اور بے رحمی میں گزرتا گیا۔ 4 بچے رحمان صاحب کے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، اور خود رحمان اور ان کی بیوی کے کتنی زندگیاں بہترین تربیت سے محروم ہو کر بے مقصد وقت کو دھکا دے رہی ہیں، اور کوئی جاننے والا نہیں، کیونکہ جب والدین اپنے ہی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں
وہ ایک دوسرے پر ہر وقت خود تنقید کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے میں لگے رہتی ہیں، تو بچوں کو والدین میں کوئی دلچسپی رہتی ہی نہیں. ان کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے، اور وہ کس طرف جاتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اگر انسان کی سوچیں اچھی ہو جائیں تو عمل اس کے مطابق ہو جاتے ہیں، یا وقت ان کو سکھا دے تو وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں. لیکن اس میں نہ والدین کی کوئی کوشش ہوتی ہے، نہ ان لوگوں کی جو یہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور جو آرام سے کہہ دیتے ہیں جی رشتے تو اوپر ہی باندھے جاتے ہیں، رشتے تو اللہ تعالیٰ نے ہی کر دیے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے تو سب کچھ بتا کر اچھائی اور برائی انسان کو سمجھ بھی دے دی، اختیار بھی دے دیا اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیا. اب اس کی مرضی ہے جو بھی چوز کر لے.